کی ایشوز ہیں اور بحیثیت الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی, کیونکہ میں لوگوں سے جواب دہی مجھے کرنی پڑتی ہے, وہاں پہ بھی ہمیں ایشوز آ رہے ہیں کہ میٹر ریڈنگ پورے ٹائم پہ یا لیٹ ہوتی ہے یا ایشوز آتے ہیں. تو یہ بہت سیریس ایشو ہے, اسی لیے ہم نے آگے ایڈورٹائزمنٹ دی اور پوری کریں گے یہ. سینیٹر مشتاق عتیق شیخ صاحب جی, سپلیمنٹری پلیز. جی سر, شکریہ چیئرمین صاحب. سر میں معلوم کرنا چاہوں گا منسٹر صاحب سے کہ جو میٹر ریڈرز ہیں ان کی تعیناتی کتنے پیریڈ کے لیے ہوتی ہے ایک جگہ پر سر, اور دوسرا کیا ایک میٹر ریڈر دوسرے کی جا کر ایریا میں ریڈنگ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, کیا اس کو بھی کوئی انتظام ہے اس کو کنٹرول کرنے کا؟ منسٹر فار پاور پلیز. جناب چیئرمین بہت شکریہ. جناب چیئرمین آپ کو میٹر ریڈر جو ہے یہ جونیئر لیول پوزیشنز ہوتی ہیں. عموماً جو میٹر ریڈر ہوتا ہے وہ اس علاقے کا ہی بندہ ہوتا ہے, وہیں پہ وہ رہتے ہیں زیادہ تر, اسی سرکل میں وہ روٹیٹ ہو سکتے ہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جی مولانا عطاء الرحمان صاحب سپلیمنٹری پلیز. گزارش یہ کرنی تھی کہ کل اس وقت میٹر ریڈروں کی تعداد کیا ہے پیسکو میں؟ پیسکو میں جی منسٹر صاحب جی. جناب چیئرمین اس وقت میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کیونکہ یہ ہاؤس ہے, یہاں پہ میں آپ کو مولانا صاحب ایگزیکٹ فگر بتا دوں گا کیونکہ سینکشن پوزیشن ایک ہوتی ہے اور جو حاضر سروس ہوتے ہیں یہاں پہ اٹریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, پرووائڈ کر دینا, میں کر دوں گا. سینیٹر مشتاق احمد صاحب جی. Question number 358. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے جی. سپلیمنٹ چیئرمین, لیکن ہمیں تو پورے سوال کا جواب ہی نہیں مل رہا, تو اس کوشچن آور کا پھر فائدہ کیا؟ میں نے پوچھا کہ کب سے یہ خالی ہیں, یہ پوسٹ خالی پڑی ہے, مجھے یہ جواب نہیں دیا گیا کہ 5 سال سے, 10 سال سے, 20 سال سے. ایک کہا کہ جی ابھی پروسیس ہو رہا ہے, اب اس کوشچن پہ ادھر سپلیمنٹری کریں گے. چیئرمین میں نے یہ جو سوال پوچھا ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ لسکو کا, ہیسکو کا, پیسکو کا, کویسکو کا اور میپکو کا یہ خسارے میں ہیں سب, اور خسارے سے نکالنے کے لیے جو ان کے تجاویز ہیں وہ وہی پرانے ایک ریٹورک ہیں. جب آپ کے میٹر ریڈر نہیں ہیں, جب آپ کے لائن مین نہیں ہیں, جب بجلی چوری ہوتی ہے تو اور اس میں خود محکمہ انوالو ہو تو کیسے؟ تو ابھی تک انہوں نے خسارے سے نکالنے کے لیے عملاً کیا اقدامات کیے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئے. جی منسٹر فار پاور پلیز. جناب چیئرمین بہت شکریہ انفارمیشن سینیٹر صاحب کے لیے اور ہاؤس کے لیے. جناب چیئرمین سب سے پہلی چیز یہ کہ جو بجلی کی ٹرانسمیشن ہے میں وہاں سے شروع کروں گا. جس وقت ہماری حکومت آئی 18,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ٹرانسمٹ, اس وقت 23,500 میگا واٹ ہم لوگ آرام سے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. دوسری اہم چیز یہ کہ نمبر آف فیڈرز پاکستان میں 8,880 ہے. اس وقت صرف 20% فیڈرز ہمارے ہائی لاس ایریاز میں رہ چکے ہیں جو لو پرفارمنگ ڈسکوز ہیں, جس پہ آپ کا پیسکو بھی ہے, آپ کا ہیسکو, سیپکو, کیسکو ہے, جن کی ابھی ری ایکٹیویشن ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگ نئے چیف ایگزیکٹیوز مارکیٹ سے بھی لائیں گے, نئے بورڈ زون کے آ رہے ہیں جناب چیئرمین. اور اس وقت بھی کل رات کو 11 بجے تک میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے جو ہماری ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جہاں پہ ٹرانسفارمرز آپ کے تقریباً 8,776 آپ کے پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہیں, جس میں 200 KVA کے, 100 KVA, 50 اور 25 کے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ 200 اور 100 KVA کو میٹرائز کریں گے, وہاں پہ انرجی اکاؤنٹنگ ہوگی, وہ گریڈ پہ آپ کے پینلز کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں گے, اور وہاں پہ ہم لوگ لاسز کنٹرول کریں گے. 2.5 بلین کا ایریل بنڈلڈ کیبل کا ہم نے PC1 اپروو کرا کے پشاور الیکٹرک کے لیے اور پشاور کے ایریاز کے لیے اپروو کرا دیے. اس کے ساتھ ہمارے جو لائن لاسز ہیں اور جہاں پہ چوری ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کریں گے. ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, AMI میٹرنگ سسٹم کر رہے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جناب چیئرمین جو پہلے کسی نے نہیں کی. بہت شکریہ جی. سینیٹر محسن عزیز سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو سر. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جی اس سے نظر آتا ہے کہ جو لیسکو ہے اس میں جو لاسز ہیں وہ پہلے سے کم ہو کے بلکہ پروفٹ میں چلا گیا ہے. ہیسکو 5% پہ آ گیا ہے. البتہ جو ہے میپکو اس میں کوئی اتنا خاطر خواہ نہیں ہوا. اینڈ سپلیمنٹری کریں محسن صاحب. کوئٹہ کا ہے جی اس میں وہ بڑھ گیا ہے. تو میرا سپلیمنٹری یہ ہے کہ یہ اس میں کیا ایفرٹس کیے تھے اور یہ کون سے ایفرٹس دوبارہ کریں گے یا اس کو انہانس کریں گے تاکہ یہ صاحب اس سے بھی بہتری آ جائے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو کوئٹہ ہے اس میں لاسز بڑھ کیوں گئے؟ تھینک یو. منسٹر فار پاور پلیز. بہت شکریہ جناب چیئرمین. سینیٹر صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. جہاں پہ ہمارے ڈسکوز جس پہ کسی نے اٹینشن پہلے پے نہیں کیا تھا سابقہ حکومتوں میں, ہم نے جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ ہم لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ پہلے لاسز کو جو بہت ہیوی لاسز ہوتے تھے ان کو ہم لوگ گھٹائیں
اور جو بہتر ڈسکوز ہیں ان کو پروفٹ کی طرف لے کے جائیں. اسی لیے لیسکو جو ہے وہ پروفٹ میں ہے, فیسکو بھی ہے, آئسکو بھی ہے. جہاں پہ کمی آ رہی ہے تو وہاں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. جناب چیئرمین, آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, آپ نمائندگی بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ چیئرمین ہے اس آگسٹ ہاؤس کے. سب سے پہلی چیز ہے وہاں پہ ٹیوب ویلز کا ایشو ہے. ٹیوب ویل اور جو ڈومیسٹک فیڈر ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ مل چکے ہیں. میری سی ایم بلوچستان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور انرجی ان کے سیکریٹری بھی آئے تھے. ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ کوئٹہ الیکٹرک جو ہے بلوچستان مکمل طور پہ ٹیک اوور کر لے, ان کو ہم لوگ دے دیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری رینیویبل انرجی پالیسی جو ابھی جو ہم نے پاس کی ہے, ابھی اس کی نوٹیفیکیشن بھی آگے ہوگی سی سی کے بعد, تو اس کے ذریعے بلوچستان کے پاس سولر اور ونڈ کے جو ذخائر ہیں اپنی بجلی وہیں پہ پروڈیوس ہوگی اور تقریباً 8000 میگا واٹ آپ کے رینیویبل انرجی سورسز ادھر سے پروڈیوس ہوں گے. اپنا ہی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہوگا, اپنا ہی میکانزم ہوگا ریونیو جنریشن کا. تھینک یو سر. سینیٹر مصدق ملک صاحب پلیز سپلیمنٹری. سر تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا. سینیٹر صاحب ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ غالباً 17,000 یا 14,000 پتہ نہیں کتنے ہزار میگا واٹ بجلی ٹرانسمٹ ہوئی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر 2018 کے میکسیمم بجلی کتنی ٹرانسمٹ ہوئی تھی سر؟ ہماری تو if I recollect correctly سر 25,000 میگا واٹ سے زیادہ ہوئی تھی. اور شکریہ مصدق ملک صاحب کو, ماشاءاللہ ان کو چیزیں یاد رہتی ہیں. تقریباً 18,000 سے زیادہ بھی ان کی گورنمنٹ میں آخری دنوں میں 18,300 سے زیادہ ہی نہیں کر سکتے تھے. اسی وجہ سے جس وقت ہم لوگ الیکشن میں جا رہے ہوتے تھے وولٹیج ایشوز, آپ کے لانگ ان شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ کے بہت طویل مطلب نارمل دورانیہ ہوتا تھا 8 سے 12 گھنٹے. تھینک یو سر. اور یہ بنیادی طور پہ اس لیے تھا کہ کسی نے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن پہ غور نہیں کیا تھا. این ٹی ڈی سی نیٹ ورک جو 220 اور 500 کے وی کا بھی ہے, اس میں بھی آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں جس وقت سابقہ حکومت تھی متواتر 4 میجر بریکس آئی تھیں اور پورے کا پورا ملک جو ہے وہ 2 حصوں میں مطلب وہ چلا جاتا تھا, الیکٹریکل بریک آتی تھی. پچھلے سال 1 منٹ کے لیے بھی ملک میں میجر نیٹ ورک پہ کوئی بریک نہیں آئی سردیوں کے موسم میں. سینیٹر مولانا عطا الرحمان صاحب سپلیمنٹری پلیز. شکریہ چیئرمین صاحب. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, مرعوب صاحب نے ابھی فرمایا کہ ابھی ہماری حکومت آئی ہے, پوچھنا یہ ہے کہ ان کی حکومت ختم کب ہوئی ہے. تھینک یو جی. یہ کوشچن ابھی میں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب آپ اطمینان رکھیے گا, 3 سال باقی ہیں اور اگلی بار بھی ہماری پرفارمنس پہ ہم لوگ الیکٹ ہوں گے. بہت شکریہ جی. سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب نہیں ہیں جی, جواب ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. سینیٹر میاں محمد عتیق شیخ صاحب نہیں ہیں جی. میاں صاحب ڈیجیٹل سینیٹر صاحب بتائیں جی. سر تھینک یو ویری مچ. لیکن یہ سر وہ کہہ رہے تھے کہ منسٹر صاحب نہیں ہوں گے, تو دیکھا ہی نہیں سر. جی وہاں یہ نہیں ہے منسٹر صاحب. ٹھیک ہے جی, ڈیفر کر دیں جی. سر میں نے تو اسی لیے سپلیمنٹ جی سینیٹر میاں محمد عتیق شیخ صاحب نہیں ہے سر. اس کے تو ہیں نا پیٹرولیم ڈویژن بیٹھے ہوئے ہیں جی. او سوری سر, یہ غلطی ہوگی سر. کوشچن نمبر ہے کہ جی 362 پیج 15. جی 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 بالکل ہے سر, ہے. نہیں سر منسٹر صاحب سے کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے جی. تھینک یو جی. سینیٹر بہرامند خان تنگی. سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب نہیں ہیں جی, جواب ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب نہیں ہیں جی, جواب ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب نہیں ہیں جی, جواب ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نہیں ہیں جی, جواب ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نہیں ہیں جی, جواب ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ تشریف نہیں لائی ہیں جی, جواب ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. سینیٹر سجاد حسین توری صاحب. سینیٹر سجاد توری صاحب تشریف نہیں لائے ہیں جی, جواب ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. سینیٹر طاہر بزنجو صاحب. سینیٹر طاہر بزنجو صاحب تشریف نہیں لائے ہیں جی, جواب ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. سینیٹر میاں عتیق شیخ صاحب یہ سر یہ والے جی, یہ منسٹر صاحب بھی نہیں ہیں جی, یہ ڈیفر کر دیں جی. سینیٹر گیان چند صاحب پلیز. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے سینیٹر صاحب. سر یہ میٹر کا ہے جو سوئی گیس کے میٹر ریڈرز ہیں ان کے ریگولائزیشن کے سلسلے میں تھا, انہوں نے جواب دیا ہے کہ ان کو کوئی پلان نہیں ہے. اگر آپ اٹاک بیسس پہ اور اس پہ کریں گے تو کیسے آپ کو ریکوریز جو ہیں وہ مکمل ہو سکتی ہیں؟ جیسے
पहले भी वो क्वेश्चन था कि भाई मीटर रीडर्स जो बॉब्डा के हैं वो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होंगे तो यकीनन रिकवरीज सही नहीं होगी। जी तो ठीक है, उनको मिनिस्टर साहब regularise से करना बताइए। जरूरी है। मिनिस्टर जनाब उमर अयूब साहब। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे दो इश्यूज हैं। नंबर एक होता है कि आपके पास मीटर रीडर्स नहीं है, एक होता है कि जी आपने आउटसोर्स किया हुआ है या एडॉक बेसिस पे। यहाँ पे ये केस है जनाब चेयरमैन, यहाँ पे कंपनीज की हालत देखनी पड़ती है। पिछली हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से सर्कुलर डेट पेट्रोलियम सेक्टर में चढ़ रहा है, और वो डेफिनेशन है कि आप एलएनजी को डोमेस्टिक गैस में करते हैं तो उसकी आप प्राइस ट्रांसफर नहीं कर सकते। कल भी इस पे हमारी मीटिंग हुई थी और वो भी मैं किसी टाइम हाउस को इन्फॉर्म करूंगा। लोग हैं एडॉक बेसिस पे या आउटसोर्स होते हैं, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, क्योंकि कंपनी की हेल्थ भी हमें देखनी पड़ती है। ये लिस्टेड कंपनी है। थैंक यू सर। सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, अगर रेगुलर नहीं है और एडॉक बेस पे भी नहीं है तो मेरा ख्याल है उसी की वजह से जो ये बिल आ रहे हैं, घर बैठे ये बिल भेज देते हैं, गरीब चीखते रहते हैं, उनका कोई तदारक नहीं होता है। तो इसके लिए कोई प्लान तो बनाए कम से कम। जी, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम डिवीजन। नहीं सर, मैं हम्बली डिसएग्री करता हूं, क्योंकि हर एक मीटर जो बिल आपको आता है, आप जरा गौर कीजिएगा, आपकी मीटर रीडिंग, आपकी मीटर की तस्वीर और रीडिंग की तस्वीर आती है, इलेक्ट्रॉनिकली आती है, और वो जाके लेते हैं, वहां पे उनके साथ ऐप होता है और मोबाइल फोन होता है। जी ठीक। सेनेटर रहमान मलिक साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मेरा फादर मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, और ये अर्ज करूँगा, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू हुआ है, ऑटोमेटिक होते हैं, तो जो मीटर लगाए जा रहे हैं या जो मीटर यूज़ हो रहे हैं, क्या उसका कोई कनेक्शन डायरेक्ट मेन हब जो उनका कंप्यूटर का उसके साथ है? कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप मेन हब में आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है तो आपको मीटर रीडर की जरूरत ना पड़े, ताकि वो करप्शन भी ना हो, चेंजेस भी ना हो जो हम देखते हैं? तो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम आपके ज़हन में मिनिस्टर साहब है टू कंप्यूटराइज एंड सी दैट पर्टिकुलर मीटर वेयर यू नीड अ मीटर रीडर दैट यू कैन सी राइट इन योर ओन कंप्यूटर? जी, उमर अयूब साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, माशाल्लाह सेनेटर रहमान मलिक साहब खुद भी इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, इनका आईटी पे बहुत गहरा मुताला भी है, बिल्कुल ठीक सजेशन है इनकी, और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सुई सदरन का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है जिस पे काम अभी मुकम्मल हुआ है, वो बेहतरीन एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, और वो बिल्कुल घर के लेवल तक उन्होंने जीआईएस मैपिंग और मीटर मैपिंग तक कर ली है। नेक्स्ट फेज अभी हम लोग ये इंटीग्रेट देख रहे हैं कि हमारे मीटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली, जिस तरह सेनेटर साहब ने भी डिस्क्राइब किया है, कि उसको ऑटोमेटिक हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें। थैंक यू सर। सेनेटर बैरामंद खान तंगी साहब तशरीफ नहीं रखते हैं। सेनेटर मोहम्मद अयूब साहब। शुक्रिया। ये मिनिस्टर साहब ने जी, क्वेश्चन नंबर बताएं पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 5। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री है सेनेटर साहब? जी 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 सर, इन्होंने जो डिटेल दिया हुआ है इसमें 9 जगहों का इन्होंने निशानदेही की है, और तो इसमें मर्ज एरिया कबाइलों का कोई जिक्र इसमें नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में। जी, उनके लिए सिपेक में कुछ प्रोग्राम है कबाइल मर्ज एरिया में, जो कि बहुत ही जरूरत है उन इलाकों में। जनाब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, ये डिटेल हमने दी है जनाब चेयरमैन साहब। इसमें तकरीबन सारे सूबों को सर टच किया गया है, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान एजे के। सिंध में 2 प्रोजेक्ट्स हैं और ट्राइबल एरियाज़ के लिए मोमन डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल है, तो फेज़ वाइज इंशाल्लाह सबको कवर किया जाएगा। और अगला एक क्वेश्चन अतीक शेख साहब का आ रहा है, उसमें मोमन डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल भी मौजूद है। ठीक। लेकिन बहरहाल ये एक इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिया है और ये हर जगह ये स्टार्ट कर दिया गया। इससे पहले भी मौजूद थे, लेकिन इस पे ज़्यादा टाइम लगेगा तमाम ट्राइबल एरियाज़ को कवर करने में। ख्वाहिश हमारी यही है कि सब के सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टार्ट किया जाए। जी, बस हो गया जी, आपने कर लिया ना सप्लीमेंट्री? नहीं, वजात नहीं होती ना, क्वेश्चन आ रहे जी। जी, ये जवाब जो है सर, मैं मिनिस्टर साहब से बोलता हूँ कि ये जो पहले हुआ है हमारी हुकूमत के इसमें गलती नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा रिवाइज किया जाए तो कह रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं जी। जी, सेनेटर बैरामंद खान तंगी साहब तशरीफ नहीं रखते, जवाब उनके टेबल पे रख दिया गया। सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा नहीं है जी। सेनेटर सीमी इजदी साहिबा। जी, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। ये जी सप्लीमेंट्री ये है कि ये आस्क फॉर द टोटल नंबर ऑफ वेल्स ड्रिल्ड
یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ ڈیورنگ 2013 اینڈ 18 561 ویلز ڈگ ہوئے، اس میں سے 269 ور ایکسپلوریٹری ویلز اینڈ 292 ور ڈیولپمنٹ ویلز. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس میں سے 142 ویلز ریزلٹڈ ان آئل، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویلز جو ہیں یہ انہی ایریاز میں کیوں ڈگ کیا جاتے ہیں بار بار کہ جہاں پہ پہلے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. وہی ایریاز ہیں، ان میں سے کوئی نیا ایریا میں ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے ملک میں بہت کمی ہو رہی ہے گیس کی، وی شوڈ گو انٹو نیو ایریا یہاں پہ سارے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. منسٹر صاحب. زیادہ تر جناب چیئرمین، سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کا ڈیٹا جو ہوتا ہے سائزمک ڈیٹا جس کو کہتے ہیں وہ 3D ہوتا ہے 2D ہوتا ہے. یہ کمپنیز کو ایک بلاک جو ہے وہ آکشن ہوتا ہے، اس پہ کمپنیز وہاں پہ اپنی ڈرلنگ ایکٹیویٹی وہ پہلا ڈیٹا سیٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ آکشن کرتے ہیں، بولی لگتی ہے، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ جگہ پروبیبلٹی آف سکسیس سب سے زیادہ کہاں پہ ہے. پاکستان میں ابھی تک زیادہ جو ذخائر نکلے ہیں وہ گیس کے زیادہ نکلے ہیں. پنجاب میں پروبیبلٹی آف سکسیس جو ہے، کیونکہ یہ ایک قدرتی ایک وسیلہ ایک قدرتی ایک ریسورس ہے، تو پنجاب میں کم ہے. کے پی کے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے جو ریزروائرز ہیں تیل کے اور گیس کے وہ زیادہ ہیں، تو وہیں پہ آپ ڈگ کریں گے یا وہیں پہ آپ ملٹی ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے جہاں پہ آپ کو پروبیبلٹی آف سکسیس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. سینیٹر عثمان خان کاکڑ سپلیمنٹری پلیز. میرا منسٹر صاحب سے یہ سپلیمنٹری ہے کہ ان 561 کنویں میں جو کھدائی ہوئی ہیں اس میں بلوچستان اور فاٹا کے کتنے ہیں اور کتنے کامیاب ہو چکے ہیں؟ جی منسٹر صاحب، بلوچستان اور فاٹا کے کتنے ویلز کامیاب ہو چکے ہیں؟ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین شکریہ. یہاں پہ پوری لسٹ یہاں پہ اٹیچڈ ہے. میرے ساتھ کیا بیٹھ جائے، نیشنل اسمبلی کا کوشچن ہے کاکڑ صاحب، وہاں پہ بھی یہ ڈیٹیل ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کوشچن آپ کے بعد. آپ ویٹ کر دیں، میرے پاس ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں، ورنہ ساری انیکسچر ایک جگہ کی ایک ویل کی یہیں پہ ہے. سینیٹر مشتاق صاحب سپلیمنٹری پلیز. چھوٹے سپلیمنٹری سوالات ہیں. ایک یہ کہ ہماری ڈومیسٹک ایک سپلیمنٹری کریں نا جی، چھوٹے چھوٹے زیادہ نہ. ایک جملے میں ہماری جو جتنی ضرورت ہے اس میں ہماری ڈومیسٹک کنٹریبیوشن کتنی ہے آئل اینڈ گیس کی، نمبر 1. دوسرا یہ کہ خیبر پختونخوا میں بڑے ذخائر دریافت ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کو اس کے استعمال کا پہلا کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اور تیسرا اور آخری چھوٹا سا کویسچن یہ ہے کہ آرٹیکل 161 کے تحت آئل اینڈ گیس کی جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ فیڈرل کلیکٹ کرے گا اور پورے صوبوں کو دے گا، تو ابھی تک کتنا جمع ہوا ہے اور صوبوں کو جی کتنا تھینک یو ملا جی. ہے؟ منسٹر فار پاور جی، پیٹرولیم جی، سوری جناب وزارتیں ہی زیادہ ہیں آپ کے پاس، کنفیوز ہم بھی ہو جاتے ہیں. سر میں آپ کو کوشچن نمبر یا 350 پہ آپ چلے جائیں. اسی ابھی میں نے سب سے پہلا کوشچن یہاں پہ جو آیا تھا سینیٹر صاحب کی انفارمیشن کے لیے، یہاں پہ ایگزیکٹ آپ کو دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی پوزیشن ہے 6.1 بی سی ایف جو ہماری ہے ڈیمانڈ ہے. ڈومیسٹک جو ہے وہ تقریباً 3.4 بی سی ایف بلین کیوبک فیٹ، بقیہ جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں جناب چیئرمین، اس پہ ابھی پروونسز کے ساتھ ہم نے یہ بات چیت کرنی ہے، کیونکہ پچھلے سردیوں میں بھی کیا ہوا تھا کہ سندھ جو ہے اس وقت بالکل نیک ٹو نیک جا رہا ہے. سندھ کی پروڈکشن اور ڈیمانڈ، سندھ ابھی سرپلس گیس میں نہیں رہا. کے پی کا 2-3 سالوں میں یہی پوزیشن ہوگی، لہٰذا جس چیز پہ ہم نے بحیثیت قوم اس پہ پروونشل گورنمنٹس، اس پہ آپ پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں سے بالاتر ہو جائیں. ہم نے جس چیز پہ کام کرنا ہے جناب چیئرمین، اور ہم لوگ ابھی انگیج بھی کریں گے، پارلیمنٹ کو انگیج کریں گے، وہ ہے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس. اس پہ پرائسنگ میکنزم پہ کریں کہ ہماری انڈسٹری بھی چل سکے، ہمارے ڈومیسٹک لوگوں کو بھی چولہوں میں گیس ملے. ایک چیز جہاں تک سینیٹر صاحب نے پوچھا کہ گیس کی رائلٹی کا کہاں، یہ سیدھا صوبے کو جاتا ہے. اور پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک کیا ہمارے ایک فیڈرل منسٹر کو کہ آپ اس کو لیڈ کریں، اور جو آپ کا پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز ہیں اس کے ذریعے ان ڈسٹرکٹس کو ریسورسز ملنے چاہیے، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورس ہونے چاہیے، نہ کہ کسی کی منمانی. تھینک یو جی. سینیٹر محمد جاوید عباسی صاحب. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. سر میں نے منسٹر صاحب سے پوچھا تھا، اس کا جواب آ گیا کہ میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی 2018 کی ججمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بی ٹیک اور جو ڈپلوما انجینئر ان کو انجینئرنگ پوزیشن پہ نہیں رکھیں گے. لیکن میں جواب سے مطمئن ہوں کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے کچھ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اسی طرح
इम्प्लीमेंट किया है और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक कोई हमने इंजीनियरिंग पोजीशन पे ऐसा नहीं रखा, तो मैं इस जवाब से मुतमैन हूँ। थैंक यू जी। सेनेटर मोहम्मद उस्मान खान काकड़ प्लीज। चेयरमैन साहब, क्वेश्चन नंबर 10 है। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज उस्मान साहब। तफसील से तो जवाब दिया है, मगर इसमें मेरे सप्लीमेंट्री है कान में तर्जी का जो एक छोटा सा ग्रेड स्टेशन है, 5 साल से जो है CDWQ इसका नहीं हुआ है। इस साल भी बजट में एक भी नहीं था, और ये है कि 5 साल में बलूचिस्तान ठीक है जी, जो खान में पश्चिमी तर्जी का जी, और CDWP। दूसरा जो है रोब का जो 220 केवी ग्रेड स्टेशन है, उसका तामीर भी शुरू नहीं हो चुका है। ये कान में तर्जे के छोटा ग्रेड स्टेशन है जनाब। मिनिस्टर साहब इन पे काम शुरू कर रहे हैं जी। मिनिस्टर साहब। जनाबी चेयरमैन बहुत शुक्रिया। जनाबी चेयरमैन, जहाँ पे फॉरेन कंपनीज हैं, यहाँ पे ये चाइनीज कंपनीज भी हैं, ये कोविड की वजह से कई जगहों पे डिले आई है, कई जगहों पे राइट ऑफ वे है, जमीन का इशू होता है, लोकल्स के हम लोग खुद देही इलाकों से हमारा ताल्लुक होता है, कई जगहों पे लोकल जो साथी होते हैं वो स्टेज ले लेते हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। एक बार ये लैंड के इश्यूज क्लियर हो जाए फिर काम जल्दी से होगा इंशाल्लाह। तर्जी का तो शुरू करवा देना जी मिस्टर। सेनेटर डॉक्टर जानजेब जमालदीनी साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया चेयरमैन साहब। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ये मेरे ख्याल में आपका आंसर तो रीजनेबल आंसर है, लेकिन मैं फ़कत ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ पे बिजली नहीं होती, जहाँ पे सप्लाईज नहीं होती, जहाँ पे लोगों के लिए जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके काम को प्रायोरिटी दे देनी चाहिए। क्या आप कमिटेड हैं कि 2021 तक इसे कंप्लीट कर पाएंगे? मिनिस्टर साहब जी। चला बिल्कुल जी, कंफर्म्ड जी। सेनेटर ससी पलीजो साहिबा तशरीफ नहीं रखती हैं जी। सेनेटर मियां अतीक शेख साहब। क्वेश्चन नंबर 12। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। सर, मैंने सवाल जो किया था इसमें 2 पार्ट है मेरे सर, और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अपने मिनिस्टर खान साहब की सर। मैं नहीं समझ सका ये कैसे जवाब देंगे सर। मेरा सवाल सुन लीजिएगा, बहुत मजबूरी है सर। ये द शॉर्टफॉल नहीं सर, पहले 12 आएगा फिर 13 आएगा सर। द शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। सर, मैंने पूछा था कि क्या मुल्क में कोई लोड शेडिंग हो रही है, कोई शॉर्टफॉल है? इन्होंने फरमाया कि कोई शॉर्टफॉल नहीं है। सर, ये दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन हाउस जानता है सर, हम सब लोग जानते हैं कि कराची में जिस तरह से बिलबिला रहे हैं बच्चे सर, आज बिजली नहीं है। पूरे सिंध में सर जो हालात हैं उसके मुताबिक बिजली नहीं है। और दूसरी चीज सर मैंने जो पूछी थी वो इससे भी इंपॉर्टेंट थी कि कोई स्टेप लिए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट ले रही है जब इस इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टफॉल को खत्म करने के लिए। सर, 2 दिन पहले हमने, मैं ये तजाद है सर इसलिए 1 मिनट सिर्फ लूंगा कि 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब खुद जो हम पाकिस्तान ने धरना दिया पार्लियामेंट, असद उमर साहब ने कहा कि ये कराची में शॉर्टफॉल है, इस साल में इतनी होगी, अगले साल में इतनी होगी। सर, प्लान भी दिया। ये कैसे सर मिनिस्ट्री ने ये वाला जवाब ऐसा दे दिया है? मैं तो समझने से कासिर हूं। अब मिनिस्टर साहब जी, मिनिस्टर साहब प्लीज। चेयरमैन बहुत शुक्रिया। जनाब की बात है, क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट। और जहां पे मैं शुरू करूंगा कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो ये स्टेटिस्टिक्स भी मैंने वहां पे भी दिए हैं सेनेटर साहब आपके तवज्जुह से। चेयरमैन साहब, पहली बात यह है कि कराची इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है। सबसे अहम बात यह है कि कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वोटें दी हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और हम लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो उस मिकदार से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गैस उनको फराम कर रही है। नंबर 1, उनके साथ जो मुआहिदा है जनाबी चेयरमैन, वो है 190 MMCFT गैस मुहैया करने का। इस वक्त तकरीबन औसतन ऑन दी एवरेज 270 से 290 MMCFT गैस कराची इलेक्ट्रिक को हम लोग दे रहे हैं, यानी कि 100 MMCFT गैस ज्यादा। दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त हमने अपने ज़खायर जो हम लोग RFO अपने यूज के लिए रखते हैं हब्कों में, वहां से तकरीबन 39,000 मीट्रिक टन RFO हम लोग कराची इलेक्ट्रिक को सप्लाई कर चुके हैं उनके यूज के लिए। तीसरी चीज ये जनाबी चेयरमैन कि इस वक्त कल रात को भी एक बहरी जहाज आया है, उस पे से भी हम लोग उनको दे रहे हैं
चौथी ज़रूरी चीज़ ये है, अहम चीज़ मैं आपके जिक्र करता चलूँ कि 80% RFO प्रोडक्शन रिफाइनरीज का इस वक्त ये इलेक्ट्रिक को जा रहा है। पांचवी अहम चीज़ जनाब चेयरमैन ये है कि कराची में इस वक्त जो डिमांड है बिजली की वो तकरीबन 3400 मेगावाट है। कराची इलेक्ट्रिक ने मुतवातिर, ये आज की बात नहीं है, पिछले 10-12 साल से उन्होंने अपने सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। या कराची इलेक्ट्रिक 2 सेंट्रल डिलीवरी पॉइंट्स बना लेता, और आम फहम जबान में मैं कहता हूं आपका 3 पॉइंट प्लग होता है, वो प्लग वो बना लेते या 500 केवीए के ग्रिड स्टेशंस बना, केवी के ग्रिड स्टेशंस बनाते, तो नेशनल ग्रिड से हमारा सिस्टम वहां पे 500 केवी पे चलता है, तो वो उनको हम लोग फराम कर देते। अगले साल उनका LNG प्लांट आ जाएगा, अगले साल हम लोग उनको मजीद उनको बिजली मिल जाएगी, उनकी शॉर्टफॉल कम होगी। 2022 फरवरी से पहले उनको हम लोग NTDC को भी हम लोग प्रेस कर रहे हैं, कराची इलेक्ट्रिक को भी, कि 500 केवीए का वहां पे सिस्टम कंप्लीट हो जाए, तो वहां पे जो एनर्जी शॉर्टफॉल कराची इलेक्ट्रिक को फेस हो रही है, ना कि पाकिस्तान को, वो उनकी हम लोग मुहैया कर देंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी, विंड से भी हम लोग देंगे। और जहां तक सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमाली सर जी, जहां तक नहीं सेनेटर साहब जी मिनिस्टर साहब के मुताबिक कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही है। जी तशरीफ